بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں بالی دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ خواب میں بالیاں دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ خواب میں بالیاں دیکھنا، چاہے وہ سونے کی ہوں یا سونے کے علاوہ ہوں، وہ مرد اور عورت کے راز کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دونوں کانوں میں بالیاں ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی زیب و زینت اختیار کرے گا، اپنے آپ کو خوب تیار کر کے رکھے گا۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کے کانوں میں بہت ہی قیمتی بالیاں ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ وہ علم دین سیکھے گا یا وہ قرآن مجید حفظ کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے ایک کان میں بالی ہے اور ایک کان بالیوں کے بغیر ہے، اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدھا علم حاصل کرے گا یا آدھا قرآن پڑھے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس دو بالیاں ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ اس کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی مرد یہ خواب میں دیکھے کہ اس کی بیوی کے دونوں کانوں میں بالیاں ہیں، ایک سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ ایک آدمی نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے کان میں سونے کی بالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم گانا کیسا گاتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میری آواز اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں بالی دیکھنے کی یہی تعبیر ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے کان میں چاندی کی بالی دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ آدھا قرآن حفظ کرے گا یا آدھا علم حاصل کرے گا۔ ایک آدمی نے امام شہاب الدین سے اپنا خواب ذکر کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کے کانوں میں دو بالیاں ہیں جو آدھی سونے کی تھی آدھی چاندی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے اسے دو طلاقیں دے رکھی ہیں۔ یہ تھی خواب میں بالیاں دیکھنے کی مختلف صورتوں کی تعبیر۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔